إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اس خدا کی حمد جو تمام اولین سے اولین ہے اور تمام عالمین کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ ہم اس خدا کی حمد کرتے ہیں جو نعمتیں عطا کرتا ہے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ ماہ ذی الحج وہ مبارک مہینہ ہے جس کی کئی تاریخیں اپنی اہم واقعات کی بنا پر تاریخ اسلام میں اہمیت کی حامل ہے۔ ایسی ہی تاریخوں میں ایک تاریخ یکم ذی الحج ہے جس میں عرش پر ایک ہنگام بپا ہے، خوشیوں اور جشن کا سما ہے کہ ہنگام کس طرح کا یہ برپا ہے عرش پر، ہنگام کس طرح کا یہ برپا ہے عرش پر، کس کا نکاح آج ہی ٹھہرا ہے عرش پر۔ آئی ندائے غیب کی خوشیاں منائیے، عقد علی و فاطمہ زہرا ہے عرش پر۔ اس پر مسرت موقع پر تمام شیعہ و محبان مولا کائنات و بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ الحمدللہ اس نے لمحے حیات عنایت فرمائے اور ان رحمتوں نعمتوں سے برکتوں سے بھرا ہوا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں تمام مومنات و مومنین کو۔ عقد مولا کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا بہت بہت مبارک ہو۔ یہ جشن عقد علی و بطول ہے۔ جو بھی یہاں پہ سن رہا ہے بیٹھا ہے عرش پر، دہلی سے مرتضیٰ کی بلندی عجیب ہے، یعنی کہ تارا عرش سے آیا ہے عرش پر۔ اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ جو رحمتیں نعمتیں برکتیں عقد علی و فاطمہ زہرا کے صدقے میں دنیا پہ نازل ہونے والی ہیں وہ ہمیں نصیب ہو، ان کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ ان رحمتوں برکتوں نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علیہ وسلم خداوند عالم کی طرف سے مامور تھے کہ نور کا عقد نور سے کریں۔ امالی شیخ صدوق میں اپنی اسناد کے ساتھ مولا کائنات سے یہ روایت مرقوم ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ فاطمہ زہرا سے عقد ہو جائے، لیکن جرأت اظہار نہیں ہوتی نبی کے سامنے اس کا ذکر کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ علی جو خطیب نہج البلاغہ ہے، جو خطاب کرے تو نہج البلاغہ بن جائے۔ وہ علی لب کشائی نہیں کر پا رہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے خود ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی اپنی شادی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا کہ اس کے متعلق خود اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جبکہ خدمت رسول کے وہ اٹھ کر چلے گئے تو فوراً ہی پیغمبر اسلام نے ایک فرزادہ کو بھیجا اور جو مولا کائنات کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ جلدی چلیں، حضرت نے آپ کو یاد فرمایا ہے آج نبی بہت زیادہ مسرور نظر آ رہے ہیں، میں نے کبھی نبی کو اس قدر مسرور اور شادمان نہیں دیکھا۔ یہ سن کر مولا کائنات تیزی کے ساتھ نبی کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا آپ حجرہ جناب ام سلمہ میں تشریف فرما ہے۔ خوشی کے باعث چہرہ پر نور پر مزید ضیاءواری ہو رہی ہے اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ نبی مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک چمکتے ہوئے نظر آئے۔
اور پھر خاتم النبی نے فرمایا اے علی لو مبارک ہو، اللہ نے میری ساری فکر دور کر دی۔ مولا کائنات نے عرض کیا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو نبی نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امی جنت سے سنبل و کرن پھول لے کر آئے اور میں نے اسے لے کر سونگا اور پوچھا یہ سنبل اور کرن پھول کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مقرر فرشتوں اور وہاں کے ساکنین کو حکم دیا کہ جنت کے پودوں، درختوں، پھلوں اور وہاں کے محلات و قصور کو پوری طرح آراستہ کرو۔ پھر وہاں کی ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ طرح طرح کی خوشبوئیں وہاں کی فضا میں بکھیر دیں۔ سبحان اللہ، یقیناً عقل انسانی درک نہیں کر سکتی ان لمحات کو۔ اور وہاں کی حوروں کو حکم دیا کہ وہ سورہ طٰہٰ و یاسین و حامیم عین سین قاف کی تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد زیر عرش ایک منادی نے ندا دی کہ آگاہ ہو جاؤ، آج علی ابن ابی طالب کی شادی کا ولیمہ ہے، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے فاطمہ بنت محمد کا عقد علی ابن ابی طالب سے کر دیا، یہ دونوں بھی آپس میں شادی پر راضی اور خوش ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ابر سفید بھیجا، اس نے آ کر جنت کے مکینوں پر موتیوں، زبرجد اور یاقوت کی بارش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ابر سفید بھیجا، اس نے آ کر جنت کے مکینوں پر موتیوں، زبرجد اور یاقوت کی بارش کی، اور ملائکہ نے اٹھا کر جنت کے سنبل و کرن پھول لٹائے، اور یہ وہی سنبل اور کرن پھول ہیں جو فرشتوں نے لٹائے تھے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو جس کا نام راحیل تھا، اور ملائکہ میں اس سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں، حکم دیا کہ خطبہ نکاح پڑھ۔ اس نے ایسا خطبہ پڑھا جیسا آج تک اہل زمین اور آسمان نے کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر آواز غیب آئی، پکارنے والے نے پکار کر کہا اے میرے ملائکہ اور میری جنت کے ساکنوں، محمد مصطفیٰ کے محبوب علی ابن ابی طالب اور فاطمہ زہرا تک میری برکتیں پہنچا دو، کیونکہ میں نے اپنی اس کنیز کی شادی ایسے شخص سے کر دی ہے جو بعد نبی مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام عورتوں میں فاطمہ زہرا میرے نزدیک سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ اور راحیل نے عرض کی بار الہ، ان دونوں حضرات کے لیے جو برکتیں تو نے جنت میں فراہم کر رکھی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اب ان سے زیادہ تو انہیں اور کیا دینا چاہتا ہے؟ تو ارشاد رب العزت ہوا اے راحیل، ان دونوں کے لیے میری مزید برکتیں یہ ہیں کہ میں انہیں اپنی محبت پہ جمع کر دوں، انہیں اپنی مخلوق میں اپنی حجت قرار دوں، اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں ان دونوں سے ایسی ہستیاں پیدا کروں جن کو اپنی زمین کا خزینہ دار اور اپنے علم کا معدن اور اپنے دین کا رہبر اور انبیاء و مرسلین کے بعد ان ہستیوں کو اپنی مخلوق پر حجت بناؤں۔ اتنا ارشاد فرمانے کے بعد مولا کائنات سے رسول خدا نے فرمایا اے علی مبارک ہو، اللہ نے تمہیں یہ شرف اور بزرگی عطا فرمائی جو اس نے عالمین میں سے کسی اور کو نہیں دی نہ عطا فرمائی۔ میں اپنی دختر کی شادی تم سے اس بنا پر کر رہا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہارا عقد میری دختر فاطمہ زہرا سے پڑھا، اس لیے کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ کے لیے کوئی کفن نہ تھا سوائے علی کے، اور علی کے لیے کوئی کفن نہیں تھا سوائے جناب فاطمہ کے، اور ان کا عقد آسمانوں پر پڑھایا گیا جو کہ عین رضا و تسلیم الہی ہے۔ خوشیوں کی اور جشن کی دنیا ہے عرش پر، خوشیوں کی اور جشن کی دنیا ہے عرش پر، ہر سمت آج حیدری نعرہ ہے عرش پر۔ آ کر در علی پہ ستارے نے یہ کہا، آ کر در علی پہ ستارے نے یہ کہا، خالق نے مجھ کو آج اتارا ہے عرش پر، حور و ملک میں شور ہے صلی اللہ کا آج، حور و ملک میں شور ہے صلی اللہ کا آج، عقد علی و فاطمہ زہرا ہے عرش پر۔ یہ واحد شادی ہے جو عرش پر بھی ہوئی اور فرش پر بھی ہوئی۔ جس طرح دنیا میں بی بی کی یہ شادی ہوئی اور دنیاوی مہر رکھا گیا، اسی طرح جب عرش پر بی بی کا عقد ہوا تو عرشی مہر رکھا گیا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کا تیسرا حصہ میری دادی فاطمہ الزہرا کے مہر میں ہے، اور دنیا کا چوتھا حصہ میری دادی فاطمہ الزہرا کے مہر میں ہے، اور جہنم کا ایک حصہ میری دادی جہنم کا ایک حصہ میری دادی جناب فاطمہ الزہرا کے حق مہر میں ہے۔
اب جس کی چاہیں جناب فاطمہ زہرا شفاعت کریں اور جنت میں داخل کر دیں. کیوں؟ کیونکہ جنت کا ایک حصہ شہزادی کے مہر میں ہے. اور زمین کا چوتھا حصہ مولا نے فرمایا میری دادی کے مہر میں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین کے 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے. اور چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری خشکی زمین میری دادی سیدہ کے مہر میں ہے. اور جو بھی اس روئے زمین پر چلے اور میرے دادا علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پر چل رہا ہے. اور غصبی جگہ پر عبادت بھی قبول نہیں ہوتی کہ بغیر حب علی پڑھو 1000 نماز، بغیر حب علی پڑھو 1000 نماز، حضور ایسی عبادت کا کچھ ثواب نہیں. اور جہنم کا ایک حصہ بی بی کے حق میں ہے کہ جسے چاہیں شہزادی جہنم میں داخل کر دیں. اس خوشی اور مسرت موقع پر اگر اس روایت کو نہ بیان کیا جائے تو کس موقع پر بیان کیا جائے کہ شیعہ نے حضرت علی و فاطمہ کے لیے برات نامہ اور شجر کہ جب شہزادی کا عرش پر مولا کائنات کے ساتھ عقد ہوا ہے تو شیعہ نے حیدر کرار کے لیے کیا بشارت ہے. کتاب مناقب میں روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا اپنے گھر سے برآمد ہوئے تو آپ کا چہرہ اقدس اس طرح چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آپ کا چہرہ اقدس بہت ہی زیادہ نورانی ہے. عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آپ کا چہرہ اقدس بہت زیادہ نورانی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں آج اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے اپنے بھائی، اپنے ابن عم اور اپنی بیٹی کے متعلق بشارت ملی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے علی کا عقد فاطمہ سے کر دیا ہے اور خازن جنت رضوان کو حکم دیا ہے کہ وہ درخت طوبہ کو حرکت دیں. چنانچہ انہوں نے اس کو ہلایا جس کی حرکت سے اہل بیت کے دوستوں کی تعداد کے برابر پتے گرے. ان پتوں کو نورانی فرشتوں نے اٹھا لیا. اب جب قیامت کا دن ہوگا، سنیں شیعہ حیدر کرار کہ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ فرشتے آواز دیں گے اور شیعہ اہل بیت کا نام بنام پکار کر یہ پتے ان کے حوالے کریں گے، اور یہ پتے آتش جہنم سے برات کی سنت ہوں گے. جس مرد یا عورت کو یہ سنت ملے گی وہ میرے بھائی اور میری بیٹی کی برکت سے جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. یہ برات نامہ ہے علی جبار کی طرف سے آتش جہنم سے نجات کے لیے شیعہ علی و فاطمہ کے لیے. اللہ اکبر. خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے کرداروں کو ایسا بنائیں جو شیعہ حیدر کرار کہلا سکیں، محب حیدر کرار، علی و فاطمہ قرار دے سکیں. الہی آمین. پروردگار عالم عقد علی و فاطمہ کے صدقے میں ہم پر اپنی رحمتوں کو سایہ فگن رکھے. یقیناً تاریخ اسلام میں بہت سے لوگ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے. تاریخ اسلام میں بہت سے لوگ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے، لیکن کوئی مثالی شادی تاریخ کے صفحات پر رقم نہ ہو سکی. پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو ایک مثالی شادی طے پائی وہ علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی تھی. اور یہ وہ گھرانہ ہے جسے قرآن نے آئیڈیل بنا کر پیش کیا گیا، جس کے دروازے پر 9 مہینے تک رسول اکرم صبح کے وقت سلام کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اور اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اور اس آیت کی انما یرید اللہ لیذھب، اور یہ ایسا گھرانہ ہے کہ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے. یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں. اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا. سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں. یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، جبرائیل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے. اور مخلوق کی یہ آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا.
مخلوق کی یہ آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے۔ خداوند عالم اس گھرانے کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرمائے، اور جو بن بہائی بہنیں بیٹھی ہیں ان کے بہترین بہترین رشتے عنایت فرمائے، ان کی اور ہم تمام بہنوں کی زندگیوں میں خوشیاں عنایت فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور یہ غم کبھی ہمارے دلوں سے کم نہ ہو، الہی آمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔